السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ چند دنوں کے ناغے کے بعد شرعی ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آج پھر سے حاضر ہیں۔ آج کے دن ہم انشاءاللہ روزے سے متعلق دیگر مسائل پڑھیں گے۔ آج دن جو سب سے پہلا مسئلہ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ روزہ باطل کس سے ہوتا ہے؟ تو روزہ باطل ہوتا ہے جان بوجھ کر کھانے پینے سے۔ اگر انسان جان بوجھ کر کھا لے یا جان بوجھ کر پی لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور انسان کو اس دن کا روزہ قضا کرنا پڑے گا بعد میں۔ اسی طرح سے روزہ فاسد ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے جمع کرنے سے، ہم استری کرنے سے۔ اگر کوئی شخص جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چونکہ روزہ میں اصل کھانے یا پینے سے رکنا ہے، اس لیے اگر کوئی کھاتا ہے یا پیتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے یعنی صبح صادق رات سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ چنانچہ انسان اگر صبح صادق کے بعد کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی خاصیت ہی یہی ہے کہ انسان اس میں کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ مِسْكٍ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ اس بات پر اجماع ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر کھا لے، جان بوجھ کر پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے، بھول کر پی لے تو اس پر نہ تو کفارہ ہے نہ تو قضا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ جو روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا بھول کر کچھ پی لے تو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ انسان کو اس غلط فہمی میں اپنا روزہ نہیں توڑنا چاہیے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ بھول کر پانی پی لیا، بھول کر کھانا کھا لیا، کچھ رکھا ہوا ہے کچن میں اور اچھی چیز میٹھی چیز اٹھا کر منہ میں ڈال لیا اور اس کے بعد سوچتا رہے میں تو روزہ تھا۔ اس کے بعد سوچتا کہ چونکہ میں نے کھا لیا اس لیے میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نہیں کھاتا ہے، بھول سے اس کو یاد ہی نہیں رہا اور اس نے کھا لیا، خواہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، سنن دارقطنی مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ۔ اگر کوئی بھول کر رمضان میں روزہ کھول دے تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ تو مختصر کہ بھول کر اگر انسان کھا لیتا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہی کتاب و سنت کے موافق ہے۔ جو لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں ان کی دلیل صحیح نہیں ہے، وہ صریح حدیث کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دن میں اپنی بیوی سے دور رہنا بھی واجب ہے،
اپنی بیوی تعلق قائم کرتا ہے، جنسی تعلق قائم کرتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، رات میں بیوی سے انسان تعلق قائم کر سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے، وطی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ یاد رکھیں، دن میں بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنا ہی حرام ہے، باقی ساتھ میں اٹھنا، ساتھ میں بیٹھنا، لیٹنا، بولنا، چھونا حرام نہیں ہے۔ ہاں، اگر اندیشہ ہو کہ انسان اپنے اوپر قابو نہیں پائے گا تو اس کو دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ روزے کی حالت میں بیوی کو چھونا ناجائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص دن میں یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو بعد میں اس دن کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا، میں رمضان میں اپنی بیوی سے مباشرہ کر بیٹھا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک گردن آزاد کر دے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم 2 ماہ کے مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجوروں کا ایک ٹوکرا دیا جسے انہوں نے صدقہ کر دیا۔ مختصر کہ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس کا نہ صرف کہ روزہ ٹوٹے گا، اس کو قضا دینا پڑے گا، بلکہ قضا کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کفارہ ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 3 چیزیں۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز، یا تو وہ گردن آزاد کرے، یعنی کوئی غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 2 ماہ مسلسل روزہ رکھے۔ مسلسل کا مطلب 60 دن بلا ناغہ، یعنی کہ دن رات بھوکے پیاسے رہے، رات میں روزہ نہیں ہے، مسلسل روزہ رکھے 2 ماہ۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ کفارہ ہے۔ یہ کفارہ صرف جنسی تعلق قائم کرنے ہی پر ہے۔ اگر کوئی کھا کر کے روزہ توڑ دیتا ہے، پانی پی کر روزہ توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے، تو اس پر یہ کفارہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بھول کر ہم بستری کر بیٹھے، بیوی سے تعلق قائم کر لے، تو کیا اس پر کفارہ ہے یا نہیں؟ تو اس میں علماء کے 2 رائے ہیں۔ جمہور کے نزدیک اس پر کوئی کفارہ نہیں، انہوں نے اس کو نسیان میں شمار کر کے، جس طرح سے کھانا پینا بھول چوک میں جائز ہے، بھول چوک کر کوئی کھا لے تو اس پر کوئی حرج نہیں، اسی طرح سے اگر کوئی بھول کر کے ہم بستری کر بیٹھے تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، ایسے شخص پر کفارہ لازم ہے، چونکہ ابھی جو روایت ہم نے پیش کی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا تھا کیا تم نے بھول کر ہم بستری کیا جان بوجھ کر کے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ اسی طرح سے قے، اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس پر قضا ہے، اور اگر جان بوجھ کر قے نہیں کرتا ہے، ویسے قے ہو جاتی ہے اس کو، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذرأہ القیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی، جسے روزے کی حالت میں قے آ جائے، قے جس کو بعض علاقوں میں الٹی کہا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں پلٹی کہا جاتا ہے، تو کھانے معدے کا کھانا باہر نکلاتا ہے منہ سے، اسی کو قے کہا جاتا ہے۔ تو قے جسے ہو جائے روزے کی حالت میں تو اس پر قضا نہیں ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے قے کرے تو اس کے اوپر قضا ہے، تو وہ قضا روزہ رکھے۔ یعنی اگر کوئی منہ میں انگلی وغیرہ ڈال کر جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور رمضان کے بعد اس کو اس دن کا روزہ رکھنا پڑے گا پھر سے۔ اسی طرح سے روزے کے مسائل میں ایک مسئلہ ہے کہ صوم وصال منع ہے، صوم وصال منع ہے،
یعنی یعنی جو مسلسل روزہ رکھے. مسلسل کا مطلب ہوتا ہے کہ دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، مسلسل سمے وصال رکھے، یہ منع ہے. سمے وصال ہی کے ضمن میں ایک اور تعریف آتی ہے. مسلسل روزہ کا مطلب ہوتا ہے بلا ناگا، آج روزہ، کل روزہ، پرسوں روزہ، نرسوں روزہ، اس طرح سے مسلسل روزہ رکھنا. تو سمے وصال میں دونوں مفہوم شامل ہے، ورنہ عام طور پر سمے وصال کا جو متبادر مفہوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان دن میں بھی روزہ رکھے اور رات میں بھی روزہ رکھے بغیر افطاری کیے ہوئے. یعنی سحری کھائے اور سحری کھانے کے بعد دن بھر بھوکا پیاسا رہے، کچھ نہ کھائے نہ کچھ پیے، شام کو مغرب کے وقت بھی کھائے پیے نہیں، اور مسلسل وہ بھوکا پیاسا رہ جائے. تو سمے وصال سے مفہوم مراد ہی ہے کہ آدمی ارادی طور پر 2 یا اس سے زیادہ دن تک روزہ افطار نہ کرے، مسلسل روزہ رکھے، نہ رات کو کچھ کھائے اور نہ سحری کے وقت، مسلسل روزہ رکھے. اسی سلسلے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے کسی بھی ذریعہ، یعنی مباشرت کے علاوہ، ہم مستری کے علاوہ، تو کیا ہر جان بوجھ کر توڑنے پر کفارہ ہے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. جمہور کے نزدیک کفارہ صرف مباشرت اور ہم مستری ہی میں، یعنی اگر کوئی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے، جن سے تعلق قائم کرتا ہے، تو اسی پر کفارہ ہے، اور باقی پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے وہی ثابت ہے. البتہ امام مالک کے نزدیک ہر چیز سے روزہ توڑنے پر کفارہ ہے، لیکن راجح مسئلہ یہی ہے کہ یہ کفارہ صرف ہم مستری ہی سے متعلق ہے. اسی طرح سے روزے سے متعلق ایک اور اہم مسئلہ وہ ہے کہ افطاری میں جلدی کرنا اور سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے. یعنی روزہ میں افطار کا جب ہو جائے تو انسان کو فوراً افطاری کرنا چاہیے. روزے میں افطاری میں تاخیر کرنا یہ خود کی عادت رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ لوگ جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں گے. ایک دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ روزہ افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے دین ہمیشہ غالب رہے گا. لا یزال الدین ظاہرا ما اجل الناس الفطرہ، لوگ روزہ افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے دین ہمیشہ غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں. یاد رکھیے، تاخیر سے منع کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ میں اللہ رب العالمین انسان کو اس چیز کا مکلف کرتا ہے کہ اللہ کے حکم پر کھانا ہے اور اللہ کے حکم پر کھانا چھوڑنا ہے. انسان نے سحری کھائی اور کھانا پینا چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر، اور کھانے کی اجازت جیسے ہوئی فوراً ہی انسان کو کھانا کھا لینا چاہیے، روزہ افطار کر لینا چاہیے. یہود کی عادت تھی کہ وہ افطار کا وقت ہونے کے باوجود بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تاخیر سے افطار کرتے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ یہ استکبار، تکبر، یہ دکھانا کہ اللہ رب العالمین نے محض 12 گھنٹے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ہم تو 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ 20 گھنٹے روزہ رکھنے پہ قادر، یہ کیا 12 گھنٹے کا روزہ ہے؟ تو اس سے اللہ رب العالمین کے حکم کی توہین ہوتی ہے. اس لیے افطار کرنے میں جلدی کا حکم دیا گیا ہے. ایک روایت میں ہے اخر السحور واجل الفطرہ، کہ سحری میں تاخیر جب تک کریں گے اور افطار میں جب تک جلدی کریں گے. تو سحری میں تاخیر یہ نہیں کہ انسان احتیاط کے نام پر فلاں کے نام پر آدھا گھنٹہ پہلے سے کھا پی کر بیٹھ جائے، یا احتیاط کے نام پر ابھی سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا اور آدھا گھنٹہ بعد 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد افطار کرے. نہیں، جو وقت متعین ہے، معلوم ہے کہ اس موقع پر افطار کا یا سحری کا وقت ہو جاتا ہے، اس ٹائم تک آپ کو کھانا ہے، اور اس کے جب افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کا آپ کو افطار کر لینا ہے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر ہم مستری کے علاوہ کسی اور ذریعے سے انزال ہو جائے، مثلا بیوی کا بوسہ لینے سے جسم ملانے سے، تو کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو صحیح بات ہے کہ ان افعال کے ذریعہ روزہ ٹوٹ جانے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ اصل میں روزہ قائم ہوتا ہے، اور جب تک کوئی دلیل نہ مل جائے، کوئی شرعی مفسدہ نہ پایا جائے، تب تک روزہ فاسد نہیں ہوگا. چونکہ حدیث میں یا کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے
کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ مشت زنی وغیرہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ دوران روزہ دن میں سحری کھانے کے بعد، فجر کے بعد اگر انسان سو جاتا ہے، ظہر کے بعد سو جاتا ہے یا عصر کے بعد سو جاتا ہے، اگر احتلام ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں، انسان سوتا ہے، نیند میں خواب دیکھتا ہے اور منی نکل آتی ہے، انزال ہوتا ہے، تو اگر روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے، خواب کی حالت میں منی نکلنے کو، منی کے خروج کو احتلام کہا جاتا ہے، تو اگر روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اسے شریعت نے روزے کے مفاسد میں شمار نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے سینگی یا پوچھنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حجامہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، پوچھنا لگوایا، حجامہ کرایا، اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے۔ اسی طرح سے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہیں انجیکشن کو کھانے پینے پر قیاس کرنا درست ہے، کیونکہ یہ حلق کے ذریعے پیٹ تک نہیں پہنچتا۔ البتہ محققین علماء کے نزدیک اگر کوئی شخص ایسا انجیکشن لگواتا ہے جو غذا سے پر ہے، غذائیت کا ایسا ٹیکہ، ایسا انجیکشن جس کا مقصد خوراک یا قوت کی فراہمی ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر صرف بیماری کے لیے ہے تو انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے شدید گرمی میں اگر انسان کیا کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کے ذریعہ غسل کر لیتا ہے جس سے روزے کی شدت میں کمی محسوس ہو، اور پانی جسم کے رگوں میں، مسام میں سرایت کر جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے جو اگلا مسئلہ ہے، اگر کوئی عورت روزے سے ہے اور اس کا حیض یا نفاس شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت واضح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حضت المرأة لم تصلی ولم تصم، کہ کیسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ تو نماز پڑھتی نہ تو روزہ رکھتی ہے۔ تو اگر عورت کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے، گرچہ افطار میں 5 منٹ 10 منٹ باقی ہو، 2-3 منٹ باقی ہو، افطار سے کچھ بھی پہلے اگر ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس دن کا روزہ وہ بعد میں قضا کرے گی، اس دن کا اور اس کے بعد کے ایام کا، جن دن اس کی ماہواری رہتی ہے اتنے دنوں تک وہ اپنا روزہ بعد میں قضا کرے گی۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر انسان جنبی ہے، رات میں جن سے تعلق قائم کیا اور اس کے بعد غسل نہیں کر سکا تو کیا روزہ رہ سکتا ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ غسل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے تاکہ فجر کی نماز یا فجر کی جماعت نہ چھوٹنے پائے، قضا نہ ہونے پائے، نماز قضا نہ ہونے پائے، اور اگر مرد ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا مکلف ہے تو انسان کی جماعت نہ چھوٹنے پائے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرک الفجر وهو جنب من اہلی ثم یغتسل ویصوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں فجر ہو جاتی ہے کہ آپ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے ہیں، پھر آپ غسل کر کے روزہ رکھ لیتے، تو اس سے حالت جنابت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سحری کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوران روزہ بیوی کا بوسہ لینا بھی درست ہے، کلی کرنا بھی درست ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں دوران روزہ وضو کرتے وقت مبالغہ سے زیادہ ناک میں پانی نہ چڑھائے، جس کو ہم لوگ استنشاق کہتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنا ہے، وضو کرتے وقت ناک جھاڑنے سے پہلے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، کلی کرنے کے بعد یا کلی کرنے کے ساتھ، تو وہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، الا کہ تم روزے دار ہو۔ اگر انسان روزے سے ہے تو ناک میں پانی ڈالتے وقت زیادہ مبالغہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے روزے سے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ افطاری کے بعد دعا مستحب ہے، اور جب انسان روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ روزہ اگر افطار کرنا ہے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چھہاروں سے روزہ کھولتے، اگر وہ بھی نہ تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ افطاری کی دعا جو ہوتی ہے تو اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے،
البتہ کوئی بھی انسان دعا پڑھ سکتا ہے چونکہ دعا کے قبول کا وقت ہوتا ہے۔ ہاں ایک دعا آتی ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ روایت مرسل ہے، بعض لوگوں نے اس کو حسن بھی قرار دے دیا ہے شواذ کی بنا پر، لیکن بہرحال یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسی دعا میں ایک اور الفاظ ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ تو مکمل طور سے غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ البتہ جب روزہ افطار کر لے، افطاری کے بعد فراغت کے بعد جو دعا ہے وہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ صحیح سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی۔ تو یہ دعا کے الفاظ ہیں، ذهب الظمأ، زو پر زبر رہے گا، ظا پر میم پر زبر رہے گا، وابتلت العروق، وب با پر جزم رہے گا، اور عروق عین پر پیش رہے گا، ضمہ رہے گا، تو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ تو یہ روزہ افطار کرنے کے بعد کی دعا ہے، انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے روزہ اگر انسان کسی کو افطار کراتا ہے، افطاری میں شریک کرتا ہے، تو اس کو بھی روزے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، البتہ روزے دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہے کہ جب انسان کسی کے ہاں روزہ افطار کرتا ہے تو بیچارہ اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ اگر میں ان کے گھر کا پانی پی لوں گا، ان کے گھر کا افطار کر لوں گا تو ہمارے روزے کا ثواب ان کو مل جائے گا، یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گلاس میں پانی اپنے گھر سے لے آتے ہیں، یا کم سے کم گلاس میں نل سے خود پانی نکال کے لاتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ روزے دار کو جو افطار کراتا ہے اس کو روزے دار کا ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف روزے کے لیے نہیں ہے، یہ عام مسائل میں ہے۔ اگر انسان نے کسی کو وضو کا پانی دے دیا وضو کرنے کے لیے، تو وہ وضو کر کے جو نماز پڑھے گا، جو تلاوت کرے گا، جتنا بھی کام کرے گا، اس کا ثواب دوسرے کو ملے گا جس نے وضو کے لیے پانی دیا ہے، نکال کر لایا ہے، یا اپنے کنویں میں سے پانی دیا ہے، یا اجازت دی ہے کنویں میں سے پانی نکالنے کی، تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک کام اگر کوئی انسان شریک ہوتا ہے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے، برابر ملتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں روزے کی قضا پڑھیں گے اور اس کے تعلق سے اور کچھ اور مسائل پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور رمضان کے اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں بہور فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں بھی رکھنے کی، نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن میں سنا ہی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔